ضمانت جا از قلم مرہا راجپوت قسط نمبر 65۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ اس کی آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی تھی، جیسے مرچیں ڈال دی ہوں۔ دفعتاً علیحا نے بازو سے پکڑے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ علیحا، میری آنکھیں جلا دی تم نے۔ وہ ہاتھ کی مدد سے آنکھوں کو ہوا دینے لگا تھا کہ علیحا تھوڑا سا جھکے اس کی آنکھوں پر پھونکے مارنے لگی۔ ہاں تو آپ نیچے کیا کر رہے تھے؟ مجھے لگا کاکروچ ہے تو میں نے اسپرے کر دی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولی کہ وہاج اسے دور کرتا ہوا واش روم کے سمت بھاگا، علیحا بھی اس کے پیچھے۔ لیکن اتنی بڑی جسامت والا شخص تمہیں کاکروچ لگا؟ ٹیپ کھول کر بیسن پر جھکی اس نے لگاتار اپنی آنکھوں میں پانی ڈالنا شروع کر دیا، لیکن جلن تھی کہ کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شکر تھا کہ اسپرے زیادہ نہیں پڑی تھی۔ اس نے صحیح وقت پر آنکھیں بند کر لی، ورنہ بیچارہ آنکھوں سے جاتا۔ مجھے لگا شاید کاکروچ کا سائز بڑا ہو گیا ہے۔ اسے اس ٹائم پر بھی مذاق سوچ رہا تھا۔ حد کرتی ہو تم علیحا۔ وہاج ٹاول سے اپنی آنکھیں پوچھتا باہر آیا۔ علیحا اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ اتنی نازک صورتحال پر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اچھا اب زیادہ مجھے انسلٹ مت کریں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ ہی آگے آئے تھے، انسانوں کی طرح بھی آ سکتے تھے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ تھوڑی سی غلطی بھی اس کی ہے، بلکہ ساری غلطی تو وہاج کی تھی جو نیچے جھکے اسے جھانکنے لگا تھا۔ یار مجھے جلن ہو رہی ہے۔ جلن میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک تو منظر دھندلا رہا تھا، دوسرا جلن میں شدت آ رہی تھی۔ رکے میں آئس لے کر آتی ہوں۔ وہاج نے اے سی آن کیا تو علیحا آئس لینے کے لیے باہر کو بھاگی۔ 2 ہی منٹ میں وہ ہاتھ میں آئس باؤل پکڑے اندر آئی تو وہاں صوفے پر کھڑا اسے ہی اے سی کی ٹھنڈی ہوا اپنی آنکھوں کو بخش رہا تھا۔ وہاج یہاں لیٹو۔ اس نے باؤل ٹیبل پر رکھا۔ وہاج پلٹا تو علیحا نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ اگر میری آنکھیں ضائع ہو گئی؟ وہ صوفے پر بیٹھا اور پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دوں؟ نہیں کروں گی۔ علیحا نے آئس کیوب اٹھایا اور دھیرے دھیرے سے اس کی آنکھوں پر رب کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی جو اوپری جلد تھی وہی شکار ہوئی تھی۔ تم سے مجھے یہی امید ہے۔ شوہر چاہے مر رہا ہوگا، اسے ایک گلاس پانی بھی نہیں پوچھو گی تم؟ برف سے تھوڑی بہت ٹھنڈک ملنے لگی تھی۔ وہاج نے آنکھیں بند ہی رکھی کہ علیحا منہ کھولے اسے تکنے لگی۔ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ اس نے باقاعدہ منہ بسوڑ لیا۔ وہاں صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ پیار سے کرو، ایسا لگ رہا ہے زبردستی کر رہی ہو۔ وہ تیزی سے برف اس کی آنکھوں پر پھیر رہی تھی۔ خود ہی کرو تم، میں تو ہوں ہی بے رحم نا۔ علیحا نے وہ آئس کیوب اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود بیڈ پر جا بیٹھی کہ اب منہ کھلنے کی باری وہاج کی تھی۔ میں یہاں جلن سے مر رہا ہوں۔ وہ رگڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو سکون علیحا کے ہاتھوں سے مل رہا تھا وہ وہاج کے ہاتھوں میں کہاں۔ تو مر جائے۔ وہ آنکھیں گھما گئی۔ ایک تو غلطی بھی اس نے کی اور اکڑ بھی وہی رہی تھی۔ دیکھا پھر کہتی ہو آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ وہاج نے بند آنکھوں سے ہی اس کی نقل اتاری تو علیحا اپنی ہنسی ضبط کرتی ہوئی اس کے قریب جا بیٹھی اور باؤل سے آئس اٹھا گئی۔ مجھے کل ڈرنک کس نے دی تھی؟ یاد آنے پر علیحا نے فوراً سے استفسار کیا۔ مجھے کیا پتا ہو؟ اسے لگا وہ جانتا ہوگا، لیکن نہیں، وہ خود بے خبر تھا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، نظر رکھا کرے مجھ پر۔ کوئی آپ کی بیوی کو شراب پلا دیتا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں کہاں تھے آپ اس وقت۔
وہ واقعی نان اسٹاپ بولتی تھی۔ وحاج کے ذہن پر ماضی کی جھلک لہرائی۔ وہ اس وقت زرگام کے ساتھ تھا، زرگام کو اس کی ضرورت تھی اور وحاج نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں سب یاد آ گیا؟ آئس کیوب واپس رکھے وہ فاصلہ بڑھا کر بیٹھ چکی تھی۔ یہاں آؤ یار، پھونکے ہی مار دو۔ وحاج نے اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی طرف کھینچا تو علیحا اس کے ساتھ چپک سی گئی۔ مان لے آپ کہ میرے بغیر آپ ادھورے ہیں۔ اس نے ایک ادا سے اپنے شانے سے بال جھٹکے۔ وحاج بے ساختہ ہی مسکرایا اور ابھی تک وحاج کی سفید شرٹ میں ملبوس تھی۔ پھر مجھے پورا کیوں نہیں کر دیتی تم؟ اس کی زبانی بات کا مفہوم سمجھتے علیحا نے فوراً سے نظریں پھیری۔ کیا یاد آیا تمہیں؟ کیا یاد آیا تمہیں؟ جب وہ جواباً کچھ نہ بولی تو وحاج نے سوال کر لیا۔ میں نے ڈرنک کر کے تماشا لگایا تھا۔ اسے بہت زیادہ افسوس تھا، اس کا سارا امیج خراب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مجھے روم میں لے آئے تھے، ہم سو گئے تھے۔ وہ آرام آرام سے اس کی آنکھوں میں پھونکے بھی مار رہی تھی۔ اس کی جلن اب کچھ کم ہوئی تھی۔ سو ہی تو نہیں رہی تھی تم؟ ٹریلر یاد ہے، پوری پکچر بھول گئی؟ اسے حیرت ہوئی تھی کہ علیحا کو آگے کا کچھ یاد نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جھنجھلائی۔ مطلب یہ کہ تمہاری تھائی کا مول بہت اٹریکٹیو ہے۔ وحاج نے اشارہ اس کی تھائی کی جانب کیا تو علیحا کی آنکھیں عجیب ہی طرز میں پھیلتی چلی گئیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ میری تھائی پر مول ہے؟ وہ اچھل ہی پڑی۔ اس نے تو کبھی نہیں بتایا۔ پھر وحاج کو کیسے معلوم ہوا؟ رات کو دیکھا تھا، اس نے صاف کہہ دیا۔ اب اسے مزہ سا آنے لگا تھا علیحا کے تاثرات دیکھنے کا۔ کیسے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کب ہوا اور اسے یاد کیوں نہیں۔ تم نے خود دکھایا تھا۔ وہ صوفے کے ہتھے سے ٹیک لگا چکا تھا۔ میں کیسے دکھا سکتی ہوں؟ وہ سکتے میں جا پہنچی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا اس نے اتنی پی لی تھی؟ ٹراؤزر اوپر کر کے وحاج نے اسے حیران ہونے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا دکھایا میں نے؟ اس کی ساری توجہ وحاج کی سمت تھی، ذہن پر دباؤ بھی ڈال رہی تھی کہ اسے کچھ یاد آ جائے۔ سب نظر آ رہا تھا، چھپایا تو کچھ نہیں تھا تم نے۔ اب وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ علیحا کا دل چاہا وہ شرم کے مارے کسی کونے میں جا چھپے۔ کتنے بے حیا ہیں آپ، شرم نہیں آئی آپ کو؟ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور وحاج کے سینے پر رسید کر دیا۔ مجھے کیوں شرم آتی؟ میں نے تھوڑی نہ کچھ دکھایا تھا۔ وحاج نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ وحاج پر جا گری۔ آپ کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہ جو آپ کی آنکھیں خراب ہوئی ہے نا، یہ سزا ہی ملی ہے آپ کو۔ بڑے مزے سے رات کو دیکھ رہے تھے نا، اب پتہ چلا؟ نہ جانے کیا ہوا تھا، مجھے تو ایسا کچھ یاد بھی نہیں آ رہا۔ اس نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ یاد کرو، جب تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی تم پورے بیڈ پر اچھل رہی تھی اور اچھلتے اچھلتے نیچے گر پڑی تھی۔ وحاج نے اسے یاد دلانا چاہا تو علیحا کے ذہن میں منظر گڑمڑ ہونے لگے۔ سب مکس ہو رہا تھا کہ بہت سوچنے پر بالآخر اسے یاد آنے لگا۔ وہ دیکھ رہی تھی وحاج اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سو بھی گئی تھی لیکن پھر اٹھ پڑی تھی۔ اس کی شرارتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وحاج اسے روک بھی رہا تھا لیکن وہ اس کی سنے بغیر پورے بیڈ پر اچھل رہی تھی کہ اگلی جمپ پر اس کا پیر رپٹا اور وہ دھڑام کے ساتھ نیچے مخمل کے دبیز کارپیٹ پر جا گری۔ یک بیک وحاج فوراً سے اس کی طرف لپکا۔ میں نے کہا بھی تھا اچھلو مت، گر جاؤ گی، دیکھا اب لگ گئی نا چوٹ؟ وہ بیڈ کے کنارے پر ہی تھا اور علیحا نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ آہا، مجھے چوٹ لگی ہے اور تم مجھ پر چلا رہے ہو؟ وہ کرانے لگی تھی۔ مجھ پر مت چلا وحاج، ورنہ میں تمہیں پنچ کروں گی۔ اس نے ہاتھ کی چھوٹی سی مٹھی بنائی کہ وحاج اس سے ڈر جائے۔ اچھا، نہیں چلاتا تم پر، اب اٹھو اور بیڈ پر آؤ۔
اس نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن وہ میڈم تھام ہی نہیں رہی تھی۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، میرے گھٹنے پر درد ہو رہی ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، بس اسے الہام ہو گیا تھا کہ اس سے نہیں اٹھا جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے سے وہ اپنا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ چکی تھی کہ وحاج بیڈ سے نیچے اترا اور اس کے نزدیک جا بیٹھا۔ دکھاؤ مجھے۔ اسے لگا تھا وہ نخرے کرے گی، نہیں دکھائے گی، لیکن اس نے تو پورا کا پورا ٹراؤزر ہی اوپر کو کر دیا کہ وحاج کی بے اختیار ہوتی پہلی نگاہ ہی اس کے تھائی پر موجود سیاہ تل سے ٹکرائی، جو اس کی گوری رنگت پر خاصا نمایاں ہو رہا تھا۔ دیکھو یہاں چوٹ لگی ہے، وہ بولی تو وحاج کا اس کے تل سے دھیان ہٹا اور گھٹنے سے جا ٹکرایا جہاں ہلکی سی خراش آئی تھی۔ میں دوائی لگاتا ہوں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وحاج نے ڈراؤ سے ٹیوب نکالی اور تھوڑی سی اس کے گھٹنے پر لگا دی، پھر اسے اٹھایا اور بیڈ پر سیدھا لٹا دیا۔ تم میری اتنی کیئر کیوں کرتے ہو؟ اس کا چہرہ اب وحاج کی طرف تھا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وحاج آگے ہوا، اس کے بال سمیٹے اور نرمی سے پیشانی پر لب رکھے پیارا سا بوسہ چھوڑا۔ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا کہ علیحا اس کی گہری نیلی آنکھوں میں سنہری آنکھیں ڈباتی ہوئی بولی، اچھا کب سے؟ وہ جاننے کو بے تاب تھا۔ علیحا نے بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے اپنی روئی جیسے ملائم لب اس کی پیشانی پر رکھے تو وحاج کو لگا وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ کب سے اس پر اتنی مہربان ہونے لگی؟ ہوش میں نہیں تھی اس لیے؟ جب تم پہلی بار میرے لیے اپنے بابا سائی سے لڑے تھے تب سے، علیحا نے کہہ دیا۔ وحاج اس کی آنکھوں میں ہی ڈوبا رہ گیا۔ وہ اعتراف کر چکی تھی۔ ماضی کا خول توڑ کر باہر آؤ تو تمہیں علیحا آنکھیں میچتی ہوئی دکھائی دے گی، جیسے اس نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ علیحا، یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ تو اس سے پیار کرتی ہے؟ اس نے 1000 بار خود کو کوسا، باقی سب ٹھیک تھا، لیکن جو آخر میں اعتراف ہوا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے کچھ تو راز رکھنا تھا، سب کچھ عیاں تھوڑی نہ کرنا تھا۔ کسی کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے؟ علیحا کے چہرے کے تاثرات دیکھے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اسے سب یاد آ گیا ہے۔ جبھی چھیڑتے ہوئے بولا جس پر وہ چڑ سی گئی، کوئی پیار ویار نہیں ہوا، چپ کر جائیں ورنہ میں آپ کے منہ میں اسپرے کر دوں گی۔ اپنا دامن تو بچانا تھا۔ چلو ایسے ہی سہی۔ وحاج کو جھڑکتے ہوئے وہ وارڈروب کے قریب گئی، اندر سے کپڑے نکالے اور اس سے پہلے کہ وحاج دوبارہ سے کچھ کہتا وہ واش روم میں جاتی گم ہو گئی۔ ہم شفٹنگ کب کر رہے ہیں؟ اسے بے صبری سے انتظار تھا نئے گھر میں شفٹ ہونے کا۔ یہاں وہ کتنے ہی دن گزار چکی تھی، اب زیادہ نہیں، پر زیادہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم پیکنگ رکھو، ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ارمان مصروف سے انداز میں موبائل پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میری تو پیکنگ ہی ہے، بلکہ نئے گھر میں جا کر دوبارہ سے شاپنگ کریں گے۔ وہ مزے سے بولی، شاپنگ اب اس کی فیورٹ ہابی بن رہی تھی۔ مطلب میرا ATM خالی کرنے کا ارادہ ہے۔ موبائل سائیڈ پر رکھے ارمان پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ آپ میرا کرنا چھوڑ دیں، ہمارا کہا کریں، اس نے ارمان کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تو ارمان نے اس کی وہی انگلیاں اپنے ہونٹوں سے لگا دی۔ اور آپ کی وہ چہیتی سہیلی کب جا رہی ہے یہاں سے؟ وہ یمنا کا ذکر کر رہی تھی۔ ارمان نے اس سے جانے کا کہا بھی تھا لیکن وہ جا ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کون سا طوفان لانے والی تھی جو اتنے دنوں سے منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اس پر بھی نظر رکھا کرے، پتہ نہیں کیا منصوبے بنا رہی ہے۔ اور تو کمرے سے بھی کم ہی نکلتی ہے، وہ باہر کم ہی آتی تھی، اس کا تو کھانا بھی کمرے میں پہنچتا تھا۔ ہاں میں اسی کے روم میں جا رہا ہوں، دیکھ کر آتا ہوں۔
ارمان وہاں سے اٹھا اور اپنی شرٹ درست کی جس پر سلوٹیں پڑ چکی تھی، اور یہ بھی کہیے گا کہ وہ اپنا بیگ پیک کرے اور یہاں سے نکلے۔ مائسا نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ارمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے جان، اور کوئی حکم؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھے تابعداری سے جھکا۔ اور تھوڑا دور رہ کر بات کیجیے گا، وہ سوچتے ہوئے بولی کہ ارمان مسکرا دیا۔ اور یہ کہ جلدی واپس آئیے گا، آج ہمیں ارمان کو جوائے لینڈ لے کر جانا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو کہ آپ گیم ہار چکے ہیں اپنے بیٹے سے، اب جو وہ بولے گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ مائسا نے اسے یاد دلایا، کہیں وہ بھول نہ جائے۔ اس کی پہلی شرط ہی یہی ہوگی، میری مما سے دور رہو۔ ارمان نے مذاق اڑاتے کہا لگایا تو مائسا نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ ارمان کو لمبا کھینچا۔ اچھا سوری جان، میں جا رہا ہوں۔ وہ فوراً سے معذرت کرتا کمرے سے نکلا اور یمنا کے روم کا رخ کر گیا۔ وہ بیڈ پر کشن پر سر رکھے چت لیٹی ہوئی کال چل رہی تھی۔ موبائل اسپیکر پر تھا۔ دوسری جانب موجود شخص کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ 5 سال گزر گئے یمنا، اور تم ان 5 سالوں میں میرے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مار دیا، اپنی بیٹی تک کو مار دیا کہ بس تم کسی طرح خوش رہو، لیکن تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں انتظار میں تھا، مجھے لگا تم آؤ گی اور مجھے آزاد کرواؤ گی، لیکن میرا انتظار صرف طویل ہو رہا ہے۔ تم جانتی ہو میں کتنی مشکلوں سے سب کی نظر سے چھپ کر تمہیں کال کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے؟ تم سمجھ رہی ہو؟ شکوے شکایتیں ہو رہی تھی، یہ ہر کال پر ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی تھی۔ ہنی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، میں تمہاری ہی تو ہوں۔ یمنا آنکھیں گھماتی ہوئی بولی، اسے کرنا پڑتا تھا یہ سب اچھے بننے کا ڈرامہ۔ میری ہو لیکن فائدہ ایسے نکاح کا جب ہم ساتھ نہیں ہیں، اور نہ ہی تم مجھے آزاد کروا رہی ہو۔ ان لوگوں نے میری جو حالت کر دی ہے، عین ممکن ہے کہ ہم جہنم میں ملیں۔ وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا جیسے سوکھا تنکا ہو۔ ایسی باتیں مت کرو، میں کوشش کر رہی ہوں پتہ کروانے کی کہ ارمان نے تمہیں کہاں چھپا رکھا ہے۔ پھر مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں تمہیں آزاد کروا لوں گی، پھر ہم دونوں مل کر اس پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ وہ بس اس شخص سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، تباہی مچانا تو بہت دور کی بات تھی۔ یہ لاڑا تم مجھے کتنی بار لگا چکی ہو، آخر تم مجھ تک پہنچ کیوں نہیں پا رہی؟ وہ شخص بول رہا تھا جب ایک دھڑلے سے دروازہ کھلا اور ارمان خان زادہ اندر داخل ہوا۔ یمنا چونک گئی اور فوق چہرے سے وہ فوراً اٹھی اور ایک جست میں کال کاٹ دی، لیکن اس کی یہ فوراً والی کارروائی ارمان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ اس کا انداز شکی تھا۔ یمنا کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ ارمان تم؟ وہ انجان بن رہی تھی جیسے اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ میں کسی جاننے والے سے بات کر رہی تھی، اس نے تیزی میں کہہ دیا۔ آئیڈیا تو اسے بھی ہو چکا تھا کہ ارمان نے سن بھی لیا ہے اور دیکھ بھی لیا ہے، اب انجان بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ قدم بقدم چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی چیل والی نگاہوں سے یمنا ہانپ گئی۔ تم اچانک آ گئے تو میں ڈر گئی تھی۔ اس نے بات کو اصل سے ہٹا کر یہاں وہاں گھمانا چاہا اور موبائل اپنے پیچھے چھپا لیا، لیکن مجھے یہ آواز سنی سنی لگ رہی تھی۔ اپنا موبائل دکھاؤ مجھے۔ ارمان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو یمنا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ اگر موبائل نہ دیتی تو ارمان کا شک اور بڑھ جانا تھا، اور اگر دے دیتی تو جان سے جاتی۔ کیا کرے اب وہ؟
کیا ہوا؟ موبائل دو اپنا۔ ارمان نے اس کا بازو پکڑا تو اس کا ہاتھ تھوڑا اوپر کو ہوا جس میں موبائل پوری قوت سے دبوچا ہوا تھا۔ ارمان نے موبائل پکڑا اور آن کر لیا۔ یمنا کے پسینے چھوٹنے لگے۔ کیا مطلب اب اس کی گیم ختم ہونے والی تھی؟ ملازمہ کے کہنے پر وہ نیچے آیا تھا کہ بابا صاحب بلا رہے ہیں، لیکن بابا صاحب تو کیا سب ہی ہال میں جمع تھے۔ لیکن کیوں جمع تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ ذریعام نے اسے میسج بھی کیا تھا، لیکن اس نے پڑھا ہو تب نہ۔ بابا آپ نے بلایا؟ وہ یلدرم کے سامنے جا کھڑا ہوا، جن کا لاوا بس پھٹنے کو تیار تھا۔ باقی سب دم سادے کھڑے تھے، جیسے پتہ نہیں کون سا طوفان آ گیا ہے۔ البتہ جانان اور ذریعام کی پشت وحاج کی سمت تھی۔ اس نے ابھی ان دونوں کو ہی نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ ان کی نگاہ اس کی لال ہوتی آنکھوں سے ٹکر آئی۔ اب تو وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جلن نہیں ہو رہی تھی، بلکہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں بابا، بس تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا۔ اس نے آنکھیں جھپکی کہ جو منظر دھندلا ہو رہا ہے وہ صاف ہی رہے۔ ان دونوں کا نکاح تم نے کروایا ہے؟ انہوں نے اگلے ہی لمحے بغیر تمہید کے کہہ دیا۔ وحاج الجھا دکھائی دیا۔ کون دونوں؟ وہاں کون بیٹھے تھے؟ یہ دیکھنے کے لیے وہ آگے ہوا کہ ابھی اس نے کچھ قدم ہی اٹھائے کہ اس پر پورا افشا ہی آ گرا۔ اس نے دیکھا وہاں ذریعام اور جانان بیٹھے تھے، لیکن یہ کب ہوا؟ ان کا نکاح سب پر عیا کیسے ہوا؟ ابھی کل تک تو کوئی نہیں جانتا تھا، پھر یکدم سے کیسے معلوم ہو گیا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ دھچکا تھا، ایک شاندار دھچکا۔